میری بیوی 1 مہینے کے بچے کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ مجھ پر جو صدمہ ٹوٹا، میرے خاندان والوں نے طعنے دے دے کر میرا جینا حرام کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو یتیم خانے میں داخل کروا دیا اور خود سعودی عرب آ گیا۔ میں جب بھی عمرہ کرنے جاتا، ایک بزرگ مجھے کہتا تم نے بڑا ظلم کیا۔ میں حیران پریشان رہتا۔ ایک روز میں حرم پاک میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک میری نظر جس عورت پر پڑی اس کو دیکھ کر ان 3 سالوں میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا، آج 3 سال مکمل ہو چکے تھے۔ میں اپنے 3 سالہ بچے کو لیے ایک بار پھر سے حرم میں حاضری کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیے عمرہ کر رہا تھا۔ میری زندگی پہلے سے زیادہ پرسکون ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ابھی بھی دل میں ایک کھسک باقی تھی۔ میں کسی کو یہاں پر ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جسے میری نظریں ڈھونڈ رہی تھیں وہ آج مجھے نہیں ملا تھا۔ نہ جانے وہ شخص کہاں چلا گیا تھا، وہ ایک بزرگ جس نے مجھے راستہ دکھایا تھا، لیکن اب وہ میری زندگی کا مسیحا بن کر نہ جانے خود کہاں چھپ گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لیے عمرہ کے لیے طواف کعبہ کر رہا تھا۔ میرا معصوم 3 سال کا بچہ اپنی توتلی زبان میں لبیک اللہم لبیک کا ورد جاری کرتا میرے ساتھ بھاگا بھاگا طواف کر رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دل میرا ابھی تک رو رہا تھا شدت سے۔ آج مجھے اپنی بیوی کی یاد آئی تھی۔ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوا تھا تو وہ کس قدر خوش تھی، لیکن پھر نہ جانے وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ میں آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے آج دعا میں مصروف تھا کہ کاش میری بیوی واپس آ جائے تو مجھے بتا دے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ اس کھوئی ہوئی بیوی کی جستجو نے مجھے اپنی دنیا بھلا دی تھی۔ معصوم بچے کو میں نے ایک بار پھر سے گود لیا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ مل کر اس کی پرورش کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے ایک صدا سنائی دی۔ یہ وہی آواز تھی جسے میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ شخص مجھے نظر نہ آیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ہر جگہ پر لوگ اپنے اپنے طواف اور ذکر و اذکار میں مصروف تھے۔ کوئی نماز، کوئی نوافل، کوئی کیا، ہر کوئی اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ یہاں پر ساری دھرتیاں بس خدا کی ذات کے گرد گھوم رہی تھیں۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہر کسی کو معلوم تھا تو اتنا کہ وہ یہاں آئے ہیں تو بس اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں سے گناہ بخشوائے بغیر وہ نہیں جائیں گے۔ انہیں میں بھی شامل تھا۔ میں نے ہر کسی کو دیکھا، ہر چہرے کو دیکھا، لیکن کوئی ایک چہرہ بھی مجھے دکھائی نہ دیا جسے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ چہرہ کہیں نہیں تھا۔ اچانک سے آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ جب تم اسے اپنے اندر تلاش کر لو گے تو وہ تمہیں نظر آ جائے گی۔ اس آواز نے مجھے جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ سبھی لوگ اپنی اپنی عبادات میں گم تھے۔ میرا بیٹا بھی اس وقت ایک بار پھر سے لبیک اللہم لبیک کہتا پورے کعبہ کے ارد گرد کے چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ خوش ہوتا ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، سر پر احترام باندھ رکھا تھا۔ سبھی لوگ بڑی خوشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کی ویڈیو بنانا بھی شروع کر دی تھی۔ میں اپنا طواف مکمل کر چکا تھا۔ شکرانے کے نفل پڑھنے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے نیت باندھی اور صدقے دل سے نماز پڑھنے لگا۔ ایک کے بعد ایک نوافل نیت باندھتا گیا اور پڑھتا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا میں نے کتنی دیر نوافل پڑھی، لیکن جتنی دیر پڑھتا رہا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے۔ میرا بیٹا لوگوں کے ہجوم میں بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔
مجھے یقین تھا وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ جہاں بھی جائے گا لوٹ کر میری طرف ہی آئے گا۔ وہ جہاں تک جاتا ہے لوگ اسے پیار اور محبت دیتے ہیں، تھک جائے گا تو وہ خود بخود میری طرف آ کر میری گود میں سو جائے گا۔ لیکن میں تھکا ہارا اپنے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا، بس دل ہی دل میں خدا سے یہی دعا کر رہا تھا کہ میرے بیٹے کو میری محبت تو مل گئی ہے، لیکن اس کی ماں کی محبت بھی مل جائے۔ وہ مجھ میں اپنی ماں کی گود تلاش کرتا ہے، میں اسے کیسے دوں؟ میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اور پھر ابھی ذکر و اذکار میں مصروف ہی تھا کہ تبھی میری نظر سامنے پڑی۔ بالکل سامنے ایک عورت کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑی رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ایک دم سے ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کعبے میں آ کر مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو قبول نہ ہو، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑی خدائے پاک سے دعا کر رہی تھی اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں کسی ابلے ہوئے سیسے کی طرح پڑنے لگے تھے۔ مجھ پر یوں جیسے آندھیوں کا گمان ہونے لگا، یوں جیسے یہاں کے سارے لوگ نیچے کی طرف دھنسے جا رہے ہوں، کوئی زلزلہ آ رہا ہو اور میں زمین کی طرف جا رہی ہوں۔ میں اٹھ کر اس کی جانب وہاں گئی، اس کی میری طرف پیٹھ تھی، لیکن پیچھے سے بھی میں بخوبی پہچان سکتا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر جھجکتے ہوئے میں نے ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ میں اسے آواز دینا چاہتا تھا، میں اسے بلانا چاہتا تھا، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رو رو کر اپنی دعائیں مانگنے میں مصروف تھی اور اس کا ہر لفظ میرے دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اندر شدت سے بہنے لگے تھے آنسو، دل ایک دم سے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ میں مکمل طور پر نیچے کی طرف ڈہتا جا رہا تھا۔ میں دونوں گھٹنوں کے بل زمین پر نیچے گرا اور دوسری طرف سے میرا 3 سال کا بیٹا اپنی توتلی زبان میں مجھے پکارتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ کہنے لگا، بابا آپ کو کیا ہوا؟ بابا آپ کو کیا ہوا؟ اور اس کی آواز پر وہ پیچھے مڑی اور پھر مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے کرنٹ لگا دیا اور میں اچھل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا بیٹھا تھا۔ اس کی حالت مجھ سے دور نہیں تھی، وہ بھی بالکل میری ہی جیسی حالت رکھتی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر میں اسے یوں ہی بے یقینی کی حالت میں دیکھتا رہا، اور وہ بھی گھٹنوں کے بل میرے سامنے ویسے ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہمارا بچہ میری طرف بڑھ کر آتا تھا اور میرے چہرے پر ہاتھ لگا کر پوچھتا تھا، بابا آپ کو کیا ہوا؟ اور میں مسلسل روئے جا رہا تھا، اور تبھی اس نے منہ کھولا اور اس کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ میری روح کو گھائل کرتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میری پیٹھ میں، میرے سینے میں خنجر سے بیک وقت کئی وار کر ڈالے ہوں۔ مجھے میرا دل اس قدر چیرتا ہوا محسوس ہوا تھا، میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، اپنے کانوں کو بند کر دینا چاہتا تھا، لیکن یہ اب میرے بس میں نہیں تھا۔ میری شادی ایک سادہ مگر محبت بھرے ماحول میں ہوئی۔ وہ خوبصورت، مہذب اور خاموش طبع لڑکی تھی۔ میں نے اسے عزت دی، اعتبار دیا اور زندگی کا سب سے اہم مقام دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش میں تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ رشتہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ چند ہی ماہ بعد ہمیں خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے خواب دیکھنا شروع کیے، اپنے بچے کو گود میں اٹھانے کے، اس کے ننھے قدموں کی آہٹ سننے کے۔
ہم دونوں ماں باپ بننے کے انتظار میں جیتے تھے۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو لگا جیسے میری دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ میں نے اس کے لیے کپڑے خریدے، چھوٹا سا جھولا اور ہر وہ چیز جو ایک باپ اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے۔ میری بیوی کی آنکھوں میں بھی چمک تھی، وہ ماں بن کر بدل چکی تھی، یا شاید میں یہی سمجھ رہا تھا۔ یہ خوشیوں سے بھرپور زندگی تھی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے 2 ہفتے بعد میری بیوی کا رویہ عجیب سا ہونے لگا۔ وہ جو کبھی میرے انتظار میں دروازے تک آتی تھی، اب بات بات پر چڑچڑی ہو جاتی۔ بچے کی دیکھ بھال میں مصروف رہنے کے بہانے وہ مجھ سے کترانے لگی۔ میں نے ابتدا میں اسے تھکن اور نیند کی کمی سمجھا، مگر وقت کے ساتھ اس کی سرد مہری بڑھنے لگی۔ فون پر مصروف رہنا، چپ چاپ گھورنا اور میرے قریب آنے پر فاصلہ کرنا اب معمول بنتا جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار پوچھا، دل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر کچھ پریشانی ہے تو مجھے بتائے، مگر وہ ہر بار بات ٹال دیتی۔ اکثر راتوں کو وہ بچے کو بہانہ بنا کر الگ سوتی اور دن میں مجھ سے نظر تک نہ ملاتی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا تھا، مگر خود کو سنبھالتا رہا، سوچتا شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اندر ہی اندر کسی اور دنیا سے جڑ چکی ہے اور میری دنیا سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بیوی کے رویے میں مسلسل تبدیلی نے میرے دل و دماغ پر بوجھ ڈال دیا تھا۔ ایک طرف نوکری کا دباؤ، دوسری طرف بچے کی ذمہ داری اور تیسری طرف بیوی کی سرد مہری۔ میں اندر ہی اندر بکھرنے لگا تھا۔ میری راتیں جاگتے گزریں، خود سے سوال کرتا، آخر مجھ سے کہاں کمی رہ گئی؟ میں نے اپنی بیوی کو ہر خوشی دی، عزت دی، اپنا گھر، اپنی دنیا اس کے قدموں میں رکھ دی، پھر بھی وہ مجھ سے دور کیوں ہو رہی تھی؟ کام پر جاتا تو چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتا، مگر دل کہیں اور ہی رہتا۔ لوگ پوچھتے سب ٹھیک ہے اور میں ہر بار جھوٹ بول دیتا، الحمدللہ سب بہتر ہے۔ گھر آتا تو سناٹا میرا منتظر ہوتا۔ بیٹا تو چھوٹا تھا، کچھ سمجھ نہ سکتا، لیکن میں ہر روز اپنی بیوی کو مزید دور جاتا محسوس کرتا۔ کبھی سوچتا ماں باپ سے بات کروں، پھر خود ہی رک جاتا کہ شاید سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ کچھ بہت بڑا اور بہت غلط ہو چکا تھا، جس کا مجھے اندازہ تک نہ تھا۔ اس دن بھی سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ صبح میں کام پر گیا، بیوی نے خاموشی سے دروازہ بند کیا، جیسے روز کرتی تھی۔ میرے بیٹے کی نیند گہری تھی اور میں مطمئن دل کے ساتھ نکل گیا۔ شام کو جب گھر لوٹا تو دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ گھر میں خاموشی تھی، ایک عجیب سی خاموشی، جیسے سب کچھ بول رہا ہو۔ کمرے میں گیا تو بیڈ خالی تھا، الماری کھلی ہوئی اور بیوی کا سارا سامان غائب۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ بچہ جھولے میں اکیلا لیٹا رو رہا تھا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا تکیے پر رکھا تھا۔ میں جا رہی ہوں، میری زندگی یہ نہیں تھی، معاف کرنا۔ میری سانس رک گئی۔ جس پر بھروسہ کیا، جسے زندگی کا حصہ بنایا، وہ ایک نوٹ چھوڑ کر چلی گئی۔ بیٹا میرے سامنے بھلک رہا تھا اور میں بے بس ٹوٹا ہوا باپ بس بیٹھ کر اپنی دنیا اجڑتی دیکھتا رہا۔ لوگوں کے لیے شاید یہ ایک عورت کا چلے جانا تھا، میرے لیے یہ میرا سب کچھ لٹ جانا تھا۔ جب میں نے بیوی کا چھوڑ کر چلے جانے کا احساس کیا تو جیسے میری دنیا ہی تاریک ہو گئی۔ دل کے اندر ایک خالی پن تھا جو ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بیٹا میری آنکھوں کے سامنے روتا رہا، لیکن میرے پاس اسے سہارا دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ میں ہر روز اپنے آپ سے سوال کرتا، کیا میں ناکام ہوں؟ کیا میرے خاندان والوں کا رویہ بدلے ہوئے موسم کی طرح سخت اور بے رحم ہو گیا؟ وہ میرے غم کو سمجھنے کی بجائے مجھے الزام دینے لگے۔ روزانہ کی محفل میں میرے لیے طنز اور طنز کے تیر چلتے۔
کسی نے کہا تم نے اپنی بیوی کو قابو نہیں کیا، اب اس کا نتیجہ بھگتو۔ دوسرے کہتے کہ بہادر شوہر ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو روکتا ہے، تم صرف دیکھتے رہ گئے۔ میرے دل میں درد ہوتا لیکن زبان پر کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ میری بیوی کی نظریں بھی جیسے تنقید کے بادل لیے ہوئے تھیں، اور بھائی بہن بھی میرے حالات پر ہنسنے لگے۔ کوئی ہاتھ بڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ سب کی باتیں مجھے اندر سے توڑ دیتی تھیں۔ تنہا اور بے بس، میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے دنیا کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ محبت اور سمجھ بوجھ کی جگہ الزام اور تضحیک نے لے لی۔ یہ تلخ رویہ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا، اور میں بس دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے اس آزمائش میں صبر دے۔ بیوی کے جانے کے بعد میرے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ میں نے خود کو سنبھالنا مشکل سمجھا۔ گھر میں تنہائی کا عالم تھا، ہر طرف میرے لیے درد کے سوا کچھ نہ تھا۔ بیٹے کی پرورش کا فکر دل کو بے چین کیے دیتا تھا، مگر میرے پاس حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے بیٹے کے لیے یتیم خانہ ہی بہتر جگہ ہے، جہاں اسے باقاعدہ دیکھ بھال اور تعلیم مل سکے۔ یہ فاصلہ میرے لیے آسان نہ تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے اپنے معصوم بچے کو گود میں اٹھایا، اس کے ننھے ہاتھوں کو پکڑا اور دل ہی دل میں معافی مانگی۔ یتیم خانے میں داخل کرواتے ہوئے آنکھوں میں نمی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ میرے بچے کے لیے بہتر ہوگا۔ اس دردناک فیصلے کے بعد میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دل میں دعا کی کہ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرے اور اسے خوش رکھے، کیونکہ میں اپنی زندگی کے اس کٹھن موڑ پر مکمل طور پر تنہا تھا۔ بیوی کے جانے کے بعد میرے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ میں نے خود کو سنبھالنا مشکل سمجھا۔ گھر میں تنہائی کا عالم تھا، ہر طرف میرے لیے درد کے سوا کچھ بھی موجود نہ تھا۔ بیٹے کی پرورش کا فکر دل کو بے چین کیے دیتا تھا، مگر میرے پاس حالات کا مقابلہ کرنے کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے بیٹے کے لیے یتیم خانہ ہی بہتر جگہ ہے، جہاں اسے باقاعدہ دیکھ بھال اور تعلیم مل سکے۔ یہ فاصلہ میرے لیے آسان نہ تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے اپنے معصوم بچے کو گود میں اٹھایا، اس کے ننھے ہاتھوں کو پکڑا اور دل ہی دل میں معافی مانگی۔ یتیم خانے میں داخل کرواتے ہوئے آنکھوں میں نمی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ میرے بچے کے لیے بہتر ہوگا۔ اس دردناک فیصلے کے بعد میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دل میں دعا کی کہ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرے اور اسے خوش رکھے، کیونکہ میں اپنی زندگی کے اس کٹھن موڑ پر مکمل طور پر تنہا تھا۔ بیوی کے چلے جانے اور بیٹے کو یتیم خانے بھیجنے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ دل میں شدید دکھ اور مایوسی تھی، اور میں نے سوچا کہ شاید اپنے دکھوں کا علاج اپنے رب کے گھر میں جا کر ہی ملے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے سعودی عرب کا سفر شروع کیا تو دل میں امید کی روشنی تھی کہ میں وہاں سکون پا سکوں گا۔ حرم پاک کی فضائیں، اللہ کے گھر کی قربت مجھے اندر سے تسلی دینے والی لگ رہی تھی۔ ہر روز میں وہاں نماز پڑھتا، دعا کرتا اور اپنے دکھوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا، لیکن جدائی کی تکلیف دل سے اترنا آسان نہ تھا۔ ہر نماز کے بعد دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے لیے صبر اور سکون نصیب فرما۔ میں جانتا تھا کہ میرے مسائل آسان نہیں، مگر اپنے رب کی رحمت پر ایمان رکھتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے سنوارنے کا ارادہ کیا۔ سعودی عرب میں رہتے ہوئے میں نے اپنی غلطیوں کا جائزہ لیا اور دعا کی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور میرے بچے کی حفاظت کر۔ سعودی عرب میں تنہائی کا عالم تھا، دور سے گھر اور عزیزوں سے دل بھر آیا تھا،
کام کاج کے لمبے اوقات اور تنہا رہنے کی وجہ سے دل میں ماضی کی یادیں بار بار گھومنے لگیں۔ وہ خوشگوار دن جب بیوی اور بچہ میرے ساتھ تھے، اب صرف خواب لگتے تھے۔ ہر رات جب کام سے تھکا ہوا واپس آتا تو دل کے کونے میں ایک درد چھپا ہوتا تھا۔ ماضی کی باتیں، ہنسی خوشی کے لمحات اب فقط ایک دھندلی یاد بن کر رہ گئے تھے۔ کبھی بیٹے کی معصوم مسکراہٹ، کبھی بیوی کے ساتھ گزارے پل، سب دل کو چیر کر جاتے۔ تنہائی میں اکثر دل میں سوال ابھرے، کیا زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ کام کے بوجھ نے بھی کبھی سکون نہیں دیا۔ ہر نئے دن کے ساتھ ماضی کی تلخ یادیں اور درد میرے دل پر گہرا سایہ ڈالتی رہیں، لیکن میں نے دل سے ہار نہیں مانی۔ اللہ کی رحمت اور دعا سے امید کی روشنی تلاش کرنے کی کوشش کی، تاکہ ایک دن یہ دکھ کا بادل چھٹ جائے اور زندگی دوبارہ روشن ہو۔ حرم کی پرنور فضاؤں میں جب بھی میں عبادت کے لیے بیٹھتا، وہ بزرگ کہیں نہ کہیں سے آ نکلتے۔ ان کی نگاہوں میں ایک خاموش درد ہوتا، جیسے وہ مجھے جانتے ہوں۔ میں انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ بار بار میرے قریب آتے، خاموش بیٹھتے اور بس ایک ہی جملہ دہراتے، تم نے بڑا ظلم کیا۔ پہلی بار سنا تو چونکا، دوسری بار دل لرز گیا، تیسری بار آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں حیران تھا، یہ کون ہے؟ کیا جانتا ہے میرے بارے میں؟ کیا میرے دل کا حال میرے چہرے پر لکھا جا چکا ہے؟ ان کا وہ جملہ میرے وجود میں گونجنے لگا، جیسے میرے کیے گئے فیصلوں کا وزن میرے دل پر رکھ دیا گیا ہو۔ وہ ظلم جو میں نے خود پر کیا، اپنے بیٹے پر کیا، اپنے جذبات دفن کر کے کیا، سب ایک ایک کر کے سامنے آنے لگا۔ ان کی موجودگی میرے لیے ایک اشارہ تھی، توبہ، ندامت اور واپس پلٹنے کا۔ وہ جملہ سن کر میں پہلی بار واقعی رویا، دل سے سجدے میں گڑ گڑا کر۔ ایک دن حرم پاک میں فجر کی نماز کے بعد میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ دل عجیب سی کیفیت میں تھا، فضاؤں میں نور کی چمک، اذکار کی گونج اور دل کی بے قراری، سب کچھ ایک ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کعبہ کی طرف دیکھتے ہی میری ساری تھکن، بوجھ اور دکھ بہہ گئے ہوں۔ آج دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، آنکھیں خود بخود نم ہو رہی تھیں۔ میں نے توبہ کے الفاظ دل سے ادا کیے، رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور وہ سب کہہ دیا جو برسوں دل میں دبائے رکھا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بوجھ ہٹا دیا گیا ہو، جیسے رب نے سن لیا ہو، جیسے بخش دیا گیا ہو۔ اسی لمحے ایک اجنبی نے آ کر مجھے پانی دیا۔ میں نے شکریہ کہا تو وہ مسکرا کر بولا، اللہ کے مہمان ہو، خالی نہیں جاؤ۔ یہ الفاظ میرے دل پر ثبت ہو گئے۔ اس دن مجھے لگا جیسے رب نے میرے ٹوٹے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں ہوں تو اکیلا نہیں۔ وہ دن میری روح کی زندگی کا ایک نیا آغاز بن گیا۔ حرم شریف میں عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا، دل میں سکون، آنکھوں میں نمی تھی۔ ہر سجدے میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کرے، میرے دل کو صبر دے اور میرے بچے کی حفاظت فرمائے۔ نماز کے دوران جب قعدے میں بیٹھا تو اچانک میری نظر سامنے صف میں موجود ایک عورت پر پڑی۔ دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ وہی چہرہ تھا، میری بیوی۔ وہ سیاہ عبایا میں سر جھکائے سراپا خاموشی اور ندامت کا مجسمہ لگی۔ نماز مکمل ہوئی، مگر دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میں ٹھٹک کر بیٹھا رہا۔ دعا کے بعد نظریں دوبارہ تلاش میں گھومی، وہ جا چکی تھی یا شاید چھپ گئی تھی۔ دل میں طوفان تھا، برسوں کی جدائی، دکھ، تنہائی، سب ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں سوچتا رہا، کیا وہ بھی توبہ کے لیے آئی تھی؟ کیا اس کے دل میں بھی پچھتاوا تھا؟ یہ ایک لمحہ تھا، مگر اس نے میرے اندر کا سکون بھی ہلا دیا، ایک نئی سوچ بھی جگا دی۔
کیا ہر ٹوٹا رشتہ توبہ سے جڑ سکتا ہے؟ حرم پاک کی فضاؤں میں وہ بزرگ کئی دنوں سے نظر آ رہے تھے۔ کبھی کسی ستون کے سائے میں بیٹھے تسبیح پڑھتے، کبھی دروازے کے قریب دعا میں ہاتھ اٹھائے، اور کبھی اچانک میرے قریب آ کر وہی جملہ دہراتے: تم نے بڑا ظلم کیا۔ میرے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ ہر بار ان کی موجودگی مجھے بے قرار کر دیتی۔ میں سوچتا، کیا یہ میرے دل کے حال سے واقف ہیں؟ کیا واقعی میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ ان پر ظاہر ہو چکی ہے، یا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ ایک دن نماز عصر کے بعد میں وہیں بیٹھا تھا، آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا کہ وہ بزرگ پھر میرے قریب آ گئے۔ اس بار ان کی آواز میں تھکن تھی، لیکن نظر میں گہری شفقت۔ وہ بیٹھے، میری طرف دیکھا اور بولے: بیٹا، میں نے تمہیں دیکھا تھا اس دن جب تم اپنے بیٹے کو یتیم خانے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ میں بھی وہیں کسی دوسرے بچے سے ملنے گیا تھا۔ تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں، تمہارا بکھرا ہوا وجود میرے دل میں نقش ہو گیا۔ تب سے تمہارے لیے دل سے دعا کرتا رہا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ تم نے اس معصوم پر ظلم کیا۔ میری آنکھیں بھر آئیں، زبان گنگ ہو گئی۔ میں کئی سالوں سے یہاں حرم میں مقیم ہوں، دلوں کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم جیسے بہت آتے ہیں، ٹوٹے ہوئے نادم، لیکن کچھ واپس پلٹ کر سنوارنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تم میں وہ چنگاری دیکھی ہے، اس لیے بار بار تمہارے قریب آتا رہا، تاکہ تم اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ اور اس بچے کو دوبارہ سینے سے لگانے کا حوصلہ پا سکو۔ میرے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ شخص تو میرے حال سے واقف تھا، میرے ماضی کا گواہ، اور شاید میرے ضمیر کی آواز۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا: بابا جی، اب میں صرف اللہ سے نہیں، اپنے بیٹے سے بھی معافی مانگوں گا۔ کیا دیر ہو گئی؟ وہ مسکرائے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولے: جب دل بولے تو رب دیر نہیں کرتا، جا، وہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ملاقات میری توبہ کا آغاز تھی، اور میرے بیٹے کی طرف واپسی کا سفر۔ میں نے اپنا عمرہ مکمل کیا اور خاموشی سے واپس پاکستان کی جانب بڑھ گیا۔ ایئرپورٹ پر بیٹھے میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ یہیں رہ جاؤں، کبھی واپس نہ جاؤں، لیکن اپنے بیٹے کا خیال میرے دل کو جیسے جھنجھوڑے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کئی بار اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے اس قدر بے وفائی کر دی تھی کہ وہ کسی اور کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اگر یہ دنیا اس کے لیے نہیں تھی تو پھر کون سی دنیا تھی جو اس کے لیے تھی؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ دل کرتا تھا دھاڑے مار مار کر رونے کا، لیکن کیا کرتا؟ ہر کوئی یہی کہتا کہ رونا اچھی عادت نہیں، اور مرد تو نہیں روتے۔ انہی باتوں نے مجھے رونے سے باز رکھا تھا۔ ہاں، مگر آہستہ آہستہ آنسو میری آنکھوں کی پلکوں کو بھگوتے، اور میں فوراً سے انہیں صاف کر لیتا۔ پل پل یوں ہی گزر رہا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب میری فلائٹ تھی۔ چنانچہ میری فلائٹ 12 بجے نکلی، اور پھر میں اڑان بھر کر پاکستان آ پہنچا۔ میرا جہاز اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اترا۔ میں نے جو ہی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا، میرے دل کو ایک دم لرز آیا تھا۔ آنکھیں ایک بار پھر سے بھر آنے لگی تھیں۔ دل کر رہا تھا کہ بھاگ کر اسی یتیم خانے جاؤں جہاں میں نے اپنے بچے کو چھوڑا تھا، لیکن فی الحال میں گھر والوں کو بتا چکا تھا۔ میں گھر گیا، گھر سبھی خاموش تھے، سبھی کی نظروں میں ابھی تک وہی بات تھی۔ ہاں، مگر ماں کہنے لگی کہ بیٹا، شادی کر لو، دوسری شادی کر لو گے تو تمہارا دماغ کچھ بھٹک جائے گا، اور پھر تم اپنی زندگی کی طرف واپس آ جاؤ گے۔ لیکن میں نے ماں کو کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو
اب میری تیاری یتیم خانے کی جانب تھی۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا یتیم خانے کے دروازے پر پہنچا تھا۔ 2 سال تو گزر چکے تھے، اب میرا بچہ 2 سال کا ہونے والا ہوگا۔ میں جلدی سے یتیم خانے کے کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی عورت کے پاس پہنچا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا، پھر اس نے مجھے وارڈن کے پاس بھیجا اور یہاں کی سربراہی یعنی وارڈن کے پاس گیا۔ وہ مجھے پہچانتی تھی، میرا پورا ریکارڈ اس نے لکھ رکھا تھا۔ مسکراتے ہوئے مجھ سے میرے بچے کا حال احوال کرنے لگی۔ میں نے اس سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو بہت خوش ہے، لیکن پھر بھی وہ اداس رہتا ہے۔ اکثر شاید وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی گودوں کو محسوس کرتا ہے، بھلے ہی وہ بہت چھوٹا تھا جب آپ اسے میرے پاس چھوڑ گئے تھے، لیکن حقیقی ماں اور حقیقی باپ کی گود کا الگ ہی احساس ہوتا ہے۔ آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی صوفے پر ایک چھوٹا سا ننھا منا سا 2 سال کا بچہ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میرا دل ایک دم سے اس کے لیے ترسنے لگا۔ میں بھاگتے ہوئے اسے اٹھانے لگا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر ایسے بھینچ لیا جیسے میں صدیوں سے اس سے دور رہا تھا۔ پہلی بار باپ کا احساس میرے اندر جگا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں۔ بس اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر اس سے معافی مانگے جا رہا تھا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تمہیں خود سے دور کر کے، اب تمہیں کبھی خود سے دور نہ کروں گا، اب تمہیں کبھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم ہمیشہ میرے پاس رہو گے۔ تمہاری ماں چھوڑ کر چلی گئی تو کیا ہوا، تمہارے بابا تمہارے پاس ہیں۔ اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے میں نے نہ جانے کتنے ہی پل گزار دیے۔ کچھ دیر بعد وارڈن میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اپنے آپ کو سنبھالیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو واپس لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ لے کر جا سکتے ہیں، بس یہ فارم فل کر دیجئے۔ لیکن آپ کے بچے کو میں نے بالکل اپنے بچے کی طرح پالا ہے، میرا کوئی بچہ نہیں۔ لگے نہ جانے کیوں اس بچے میں اپنا بچہ دیکھنے لگی تھی، مگر میں کسی باپ سے اس کی اولاد تو دور نہیں کر سکتی۔ آپ کو آپ کا بچہ مبارک ہو، آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بچہ مجھے تھما دیا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اپنے بچے کو اٹھاتے ہوئے گھر کی جانب واپس آیا تھا، لیکن میری ماں نے دروازے میں داخل ہوتے ہی مجھ سے کہا، تم پھر سے اس بچے کو واپس لے آئے ہو، میں اس عورت کا خون اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، بھلے ہی یہ تمہارا بیٹا ہو، لیکن اس میں پھر بھی اسی عورت کا خون دوڑ رہا ہے جو شادی کے بعد اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں کبھی اسے نہ پالوں گی اور اپنے گھر میں کبھی اسے جگہ نہیں دوں گی۔ ماں کی اچانک یہ باتیں سن کر میری آنکھیں تو بھر آئی تھیں۔ میں نے خاموشی سے اپنے کپڑے پیک کیے اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلا آیا۔ گھر میں کتنے ہی لوگ مجھے روکتے رہے، کتنے ہی لوگوں کی آوازیں کافی دیر تک میرا پیچھا کرتی رہیں، لیکن میں نے ایک نہ سنی، کسی پر کان نہ دھرا۔ میرے لیے سب کچھ میرا بیٹا ہی تھا۔ میں بس اپنے بیٹے کو واپس لیے اپنے ایک دوست کے گھر آیا تھا۔ کچھ دن اس کے گھر رہنے کے بعد میں نے اپنے لیے گھر لیا جس میں میں اپنے بچے کے ساتھ رہنے لگا۔ کام کے سلسلے میں مجھے 1 مہینے بعد ایک بار پھر سے سعودیہ عرب میں جانا پڑ گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لیے سعودیہ عرب چلا آیا اور اب 1 سال تک میں نے یہیں پر ہی گزارا تھا، بہت سارے حالات سے لڑتے ہوئے اپنے چھوٹے سے معصوم سے بچے کو اپنے ساتھ کام پر بھی لایا تھا۔
نہ جانے میں نے کتنی مشکلات سہی تھیں۔ اس ایک سال میں اپنے بچے کے اتنے قریب ہو گیا تھا کہ اب ایک لمحے کے لیے بھی میں اس سے دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے اسے پالنے کے لیے کوئی آیا نہیں رکھی تھی، میں خود ہی اسے پالتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا سب سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزرے، لیکن جب میں اس کے ساتھ اپنا دن گزارتا تب تک مجھے اپنی بیوی کی یاد آتی، اور پھر میرا دل عجیب سی لے پر دھڑکنے لگتا تھا، آنکھوں میں عجیب سی نمی اتر آتی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر محبت اور چاہت تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیوی کو نہیں بھولا تھا۔ وجہ کہ نہ جانے کیوں اس کا گھر کو چھوڑ کر چلے جانا مجھے اس کی نفرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ تیسرا سال تھا، وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ بہت جلد ہی گھر واپس آ جائے گی، لیکن اس نے تو کبھی مڑ کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کیسی دنیا میں چلی گئی تھی۔ بس اس کی ایک ہی شکل یاد آتی تھی، اور وہ تھی جب وہ کعبہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ میرا دل ہولنے لگتا تھا۔ اس ایک سال میں اپنے بچے کو کئی بار عمرہ کروانے کے لیے لے گیا تھا۔ اب بھی میں اپنے بچے کو عمرہ کروانے کی غرض سے وہاں پر حرم پاک میں موجود تھا، خود بھی عمرہ کر رہا تھا، میرا بیٹا بھی عمرہ کر رہا تھا، کہ تبھی میرا دل بوجھل ہونے لگا، اور میں دعا کرنے لگا کہ میرے بیٹے کو اس کی ماں مل جائے۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی کی جیسی کوئی اور ہو جو میرے بچے کو بالکل اپنا بچہ سمجھے، لیکن وہ اس طرح نہ ہو کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے، وہ یہ نہ کہے کہ یہ میری منزل نہیں تھی۔ اس کی منزل صرف میں نے خاموشی سے بس دعا مانگے جا رہا تھا۔ ان کے تبھی مجھے آوازوں میں ایک آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں ایک سیاہ عبائے میں عورت تھی جو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی دعا کے الفاظ مجھے لرزا رہے تھے۔ میں اٹھا اور اس کی جانب بڑھا۔ میں اسے بلانا چاہتا تھا لیکن نہیں بلا پایا۔ میں گھٹنوں کے پر کھیر اور میرا بیٹا میرے پاس آیا۔ تبھی وہ عورت پیچھے مڑی اور اس کی شکل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ایک کرنٹ آ کر پیچھے ہٹا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی تھی۔ پہلے سے زیادہ اس کے چہرے پر نور آ چکا تھا، پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کے چہرے پر موجود تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے چہرے پر بے قراری تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی دونوں گھٹنوں کے بل گری تھی۔ میں رونے لگا، اور پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں پر چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر، تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے کوئی آپ سے بے وفائی نہیں کی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے بے وفائی کی ہے اور مجھے اپنے حاشی کے ساتھ بھاگ گئی آئی ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، لیکن جو ہے وہ میں آپ کو ابھی کے ابھی سچ بتا دینا چاہتی ہوں۔ میں ابھی بھی آپ کے ہی نکاح میں ہوں، میں ابھی بھی آپ کی ہی بیوی ہوں، میں کبھی بھی آپ کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف نہیں جاؤں گی، یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ میں ایک وفا شعار بیوی ہوں۔ وہ بول رہی تھی اور میں تو سناٹوں کی زد میں آ چکا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دیں، میری غلطی ہے، لیکن میرا دل کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں ہوتا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اڑ کر یہاں آ جاؤں۔ آپ جانتے ہیں میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ماں باپ کی شادی کو 12 سال گزرے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اور بڑی ہی منتوں مرادوں کے بعد ایک بار خدا کے درگاہ میں حاضری دینے کے بعد، بار بار حرم شریف میں آ کر دعا مانگنے کے بعد خدا تعالیٰ نے مجھے ان کی گود میں ڈالا تھا، اور امی کہتی تھی کہ میرا سکون صرف اور صرف اسی جگہ پر ہے۔ بچپن سے ہی میں نے دیکھا تھا
کہ میرے گھر میں ہمیشہ مذہبی ماحول رہا ہے، ہر کوئی نمازوں کا پابند رہا، بچپن سے ہی مجھے نمازوں کا پابند بنایا گیا تھا، قرآن پاک کی تعلیم دی گئی تھی، یہاں تک کہ مجھے حافظہ تک بنایا گیا تھا۔ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے یہ بھی مجھے بتایا گیا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی پربتا اور بیٹی تھی جس سے وہ بے حد خوش تھے، لیکن میرے پیدا ہونے کے بعد وہ ایک بار بھی مجھے حرم شریف میں لے کر نہیں گئے تھے۔ کئی بار جب ٹی وی پر یا پھر موبائل میں حرم پاک کی زیارت کرتی تو میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ میں کہتی امی مجھے یہ جگہ دیکھنی ہے، وہ مجھے اسی جگہ پر ہی رہنا ہے۔ مجھے یوں لگتا سکون کی ایک واحد جگہ اس ساری دنیا میں صرف یہی ہے۔ اب مجھے پیار کر دیا کہتے ہیں، بیٹا میں جانتی ہوں تمہاری زندگی کا سکون اسی جگہ میں ہے، کیونکہ یہ دنیا تو تمہارے لیے بنی ہی نہیں ہے، لیکن تمہارے بابا کی ضد ہے کہ میں تمہیں تمام دنیا داری سکھاؤں۔ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے تو وعد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے حرم پاک لے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ میری شادی کر رہے تھے۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ میں شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن پھر ایک اچھے اور سلجھے ہوئے لڑکے کا سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں اپنے والدین کی خوشی دیکھ کر سر کو جھکا دیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ آپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اب اکثر میں موبائل اور ٹی وی سے دور رہتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے کبھی خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس ایک سال میں میرا سب کچھ بدل گیا تھا۔ بھلے میں آپ کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن دل اندر ہی اندر سے کہیں نہ کہیں بس خانہ کعبہ کی طرف بھی لگا رہتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں دل سے سچے عاشق یا عاشق رسول ہوں۔ مجھے تو بس اسی جگہ پر سکون مل سکتا تھا۔ میں اپنے سکون کی غرض سے یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے آپ ہمیشہ آپس میں ہی مصروف رہتے تھے۔ جب بھی آتے تھے اکثر آپ غصے میں ہوتے تھے، یا پھر آپ کی تھکی ہوئی شکل دیکھ کر میں آپ کو سونے کے لیے چھوڑ دیتی۔ یوں یہ زندگی مجھے آپ سے دور کرنے لگی اور میں خدا تعالیٰ کے قریب جانے لگی۔ بس جب میں بہت مجبور ہوئی تبھی میں نے ایک پرچے پر یہ لکھ دیا کہ یہ زندگی میرے لیے نہیں تھی، میں یہاں سے جا رہی ہوں، اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ اگر میں کسی کے ساتھ بھاگی ہوتی تو میں آپ سے طلاق کا مطالبہ کرتی، تو آپ یہ سوال آپ نے سوچا بھی نہیں کہ میں نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا، تو میں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ کہنے لگی میرے کانوں میں جیسے کسی نے ابلا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ میں تو کتنا خوش نصیب تھا جس سے اتنی عاشق خدا اور عشق رسول ملی تھی۔ وہ اپنی ساری زندگی اور ظاہر رسول اور حرم پاک میں گزارنا چاہتی تھی، لیکن میں ہی اسے نہ سمجھ سکا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے یہ جگہ اچھی نہیں لگتی، مجھے کسی اور جگہ پر جانا ہے، لیکن میں کیوں نہ سمجھا تھا۔ برسوں کی بے قراری آج میری پوری ہوئی تھی۔ میں نے اسے جلدی سے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ہم دونوں ایک مقدس رشتے میں بندھے ہوئے تھے، اور وہ رشتہ میاں بیوی کا تھا، وہ نکاح کا تھا، جس نے کام میں ہم نے خدا اور رسول کو حاضر ناظر جان کر ایک دوسرے کو قبول کیا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر بھی سکون کی زندگی جی لیں گے؟ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں یہیں رکھوں گا، تم ہمیشہ جب تمہارا دل کرے گا تو تب ہی آ جاؤ گی۔
تم عمرہ کرو گی، زیارت کر لو گی اور اپنی تمام دعائیں قبول کروا لو گی، جس طرح ابھی تمہاری دعا قبول ہوئی کہ خدا تمہیں تمہارے شوہر اور تمہارے بیٹے سے ملا لے۔ تمہارے سکون کی جگہ یہی ہے اور میرے سکون کی جگہ بھی یہی ہے، اور یقیناً ہمارے بچے کے لیے بھی۔ میں نے اپنا سر دور جاتے ہیں اپنے بچے کو دیکھا، جواب جا کر ایک بار پھر سے لبیک اللہم لبیک کا ورد کرنے لگا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دور جاتے بچے کو دیکھا تھا اور پھر جلدی سے بھاگ کر اسے اٹھا لیا تھا۔ اس سینے میں تو پوچھے وہ کافی دیر بیٹھی روتی رہی، میں بھی روتا رہا۔ ہم دونوں کے دکھ یہ جو 3 سالوں میں ہم لوگوں نے ایک ساتھ جھیلے تھے، اس نے ایک اپنی جگہ اور میں نے اپنی جگہ، وہ ہمارے آنسوؤں کے ذریعے نکل رہا تھا۔ سامنے خانہ کعبہ بڑی شان سے کھڑا ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ بتاؤ خدا کے سوا اور کون ہے جو تم لوگوں کو ہدایت دے، جو تم لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے، جو تم لوگوں کو پناہ دے، جو سکون دے۔ میں نے مسکرا کر اس خانہ کعبہ کو دیکھا، بے اختیار مجھے پیار آیا تھا، میں بھاگتے ہوئے جا کر خانہ کعبہ کے گرد لپٹ گیا تھا، بھلے ہی یہ میری ذات سے بہت اونچا اور بہت بڑا تھا، لیکن مجھے اپنے خدا کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ خدا جو اس گھر میں رہتا تھا، اس سے بڑا گھر اس کا میرا دل تھا، جو وہ میرے دل میں رہتا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنے قریب محسوس کیا تھا اور وہ واقعی میں میرے ہی قریب تھا، میری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں کس طریقے سے راہ ہدایت پاؤں گا، میں اپنا سکون تلاش کروں گا، اور پھر سکون تو اسی کے 10 دن تھا۔ میں نے آنسو صاف کیے، 3 سال کا سفر رنگ لے آیا تھا، میری بیوی مجھے مل چکی تھی، میری فیملی ایک بار پھر سے پوری ہو چکی تھی، میں نے واپس پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، ماں بہن بھائیوں اور باپ کے لیے پیسے بھجوا دیا کرتا تھا، ان کا حال احوال بھی پوچھ لیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان جانے کا دل کبھی نہ ہوا، کیونکہ میرے سکون کی واحد جگہ یہی تھی، میرے خدا کی بارگاہ تھی۔ میں کہاں جاتا؟ آخر وہاں سے نکل کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اپنے سینے میں بھینچ لیا، اور کافی دیر تک ہم تینوں سجدہ ریز رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی قیمتی چیز اس لیے دور کرتے ہیں تاکہ اسے احساس ہو کہ ایک اللہ ہے جو اسے اس کے قریب ترین چیزوں سے بھی دور کر سکتا ہے، اور جو اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں خدا انہیں اس سے دگنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدارا آپ بھی اپنے گھر والوں پر ایک نظر ڈال لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اپنے کسی عزیز کو کھو دیں، محض اس وجہ سے کہ آپ اسے وقت نہیں دیتے، آپ تھکے ہوئے ہیں، یا پھر یوں کہ آپ انہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنی بیویوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ان کو کھو دینے کے درد سے نہ گزریں جس درد سے میں گزرا ہوں۔ خدا ہر کسی کو اس کی زندگی میں خوش رکھے اور سکون عطا فرمائے، آمین۔